اس لیے کہ غیبت کرنے والا اپنے گمان کے مطابق وہ سچ بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے۔ وہ جو اپنے گمان کے مطابق حق بیان کر رہا ہے وہ کہاں چھوڑے گا اس کو؟ حالانکہ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، دوسرا اس کو منع کرتا ہے، بھائی ایسا نہ کر، غیبت نہ کر، وہ کہتا ہے میں تو حق بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے اس آدمی کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ جس کام کو قرآن مجید میں حرام قرار دے رہے ہیں یہ اس کو کہتا ہے میں حق بیان کر رہا ہوں۔ غیبت ہوتی یہی ہے کہ دوسرے میں کوئی خامی پائی گئی ہے، آپ پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ اگر میرے بھائی میں وہ برائی پائی جا رہی ہے میں پھر بھی تذکرہ کروں تو یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اگر نہیں پائی جا رہی تو پھر آپ نے اس پہ بہتان باندھا ہے، پھر الزام لگایا ہے۔ تو یہ دو گناہ ہمارے یہ کرنے والے ہلاکت میں ہیں، جہنم میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں کچھ لوگوں کو دیکھا، مرد و خواتین تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور جسم نوچ رہے ہیں۔ حضور نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا لوگوں کی غیبت کرنے والے۔ غیبت اب محبوب مشغلہ بن گیا، مسجد محفوظ نہیں ہے، کوئی پاکیزہ سے پاکیزہ مجلس وہ غیبت سے محفوظ نہیں ہے۔ لوگ حرم میں بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو ہلاکت ہے، یہ تو بربادی ہے۔ علماء نے لکھا کسی کی خواہ تعریف بھی نہ کرو، تعریف شروع ہوگی شیطان آہستہ آہستہ ٹریک تبدیل کر دے گا، پھر بہت اچھا آدمی ہے لیکن اس میں یہ بات ہے، جب لیکن آیا بس بھی ستیہ ناس ہو گیا۔ اگر مگر لیکن یہ الفاظ جب تعریف کرتے ہوئے آتے ہیں فوراً شیطان بڑے طریقے سے گاڑی دوسرے ٹریک پہ ڈال دیتا ہے۔ تعریف کر رہے تھے یا پھر غیبت کر کے ساری نیکیاں اس کو دے کے اٹھ بیٹھے۔ اللہ فرمایا ایسا کام کرنے والے یہ ہلاک ہو گئے۔ الذی جمع مالا وعددہ، میں یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں اس کو ہر وقت گنتے رہتے ہیں۔ اسے وہ جمع کرنے والے اور گننے والے مراد ہیں جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں نہ کوئی اور خیر کے کام میں خرچ کر رہے ہیں، بس بڑھانے کی فکر ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ بڑے بڑے مال والے آئے چلے گئے، مال کسی کو نہیں بچا سکا، نہ کسی کو اقتدار اللہ سے بچا سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کا مال بچا سکتا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ لوگ ضرور ضرور حطمہ میں پھینکے جائیں گے۔ حطمہ یہ جہنم کا نام دیا ہے کہ یہ انسان کو پیس کے چورا چورا کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتہ حطمہ کیا ہے؟ وہ انسان کو ریزہ ریزہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جس کو اللہ کی طرف سے بھڑکایا گیا ہے۔ تطلع علی الافئدہ، یہ انسان کے دل تک جا کے جھانکے گی۔ دنیا کی آگ بھی جلاتی ہے، دل تک پہنچتی ہے، فرق یہ ہے اس سے پہلے انسان مر گیا ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ جو دل تک پہنچے گی، انسان کو موت تو آنی نہیں ہے، اس لیے وہ آگ جب دل تک پہنچے گی، دل بھی سلامت، جسم بھی زندہ۔ اب جو تکلیف ہے، جو کیفیت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی لگتا ہے ایسے کہ جیسے چاروں طرف سے ستون کا قالب ہوتا ہے، جب یہ ستون بنا رہے ہوتے ہیں ایسے قالب بنے ہوئے ہوں گے، اللہ اس کے اندر بند کر کے آگ جلا دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو گناہ بیان کیے جو آج کل ہر مجلس کے اندر ہے،
اللہ ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا